بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ ناظرین، کیا بات ہے کہ الیکشن کی تاریخ بھی آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جو سیاسی جماعتوں کے اندر ایک ہلچل جو جس طرح سے پیدا ہونی چاہیے تھی وہ کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کی وجہ جاننے کے لیے ہم نے ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے رابطہ کیا کہ کیا بات ہے کہ آپ لوگ خود وہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ کا وہ اعلان کیا جائے۔ تو بلاول صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جی اپنے آپ یہ کہہ لیں ایک منفرد انداز میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی قوم کو الیکشن کا چاند وہ مبارک ہو۔ لیکن کیا بات ہے کہ جیسے ایک روایتی الیکشن کا جو ماحول شروع ہوتا ہے، کہ گرما گرمی ہوتی ہے، جو آفیسز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، میٹنگوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ کیوں نہیں شروع ہوا؟ تو ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے حلقہ بندیاں تو مکمل ہو جائیں اور الیکشن کا شیڈول تو آ جائے، الیکشن کا شیڈول آئے اور ہمارے حلقے فائنل ہو جائیں کہ ہمیں پتہ ہو۔ جیسے وہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ایم پی اے کے، ایم این ایز کے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ تو ہو نا کہ ہمارا فائنل حلقہ کون سا ہے، کہاں سے کہاں تک ہماری کانسٹیٹوئنسیز ہے۔ تو اس کے بعد جو پھر ہم جو سابق جو ہمارے جو بلدیاتی نمائندگان ہیں تو پھر ان کے ساتھ مل کر ہم اپنے اپنے حلقوں میں ہم وہ پہلے مرحلے میں ہوتے ہیں، آفیسز کھولنے کا آغاز کیا جاتا ہے، آپ کو یاد ہوتا ہے۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ظاہر سی بات ہماری جماعتوں نے ٹکٹوں کی درخواستیں تو مانگ لی ہیں، تو الیکشن کی کمپین یا انتخابی دفاتر تو ہم تب بھی کھولیں گے نا کہ جب ہماری جماعتوں کی طرف سے ہمیں گو ہٹ دیا جائے کہ جی ٹھیک ہے آپ کی ٹکٹ کنفرم ہے تو آپ وہ الیکشن کی تیاریاں کریں۔ تو ابھی تک ایک باقاعدہ سیاسی ہلچل گراس روٹ لیول پہ شروع نہ ہونے کی ایک جو بڑی وجہ ہم نے آپ کو یہ بتا دی ہے۔ لیکن یہ ہلچل وہ شروع ہونی ہے، الیکشن کی سرگرمیاں شروع ہونی ہیں۔ آپ دیکھ لیں استحکام پاکستان پارٹی جو نئی بنی ہے، ان کے ورکر کنونشن کہہ لیں، عوامی رابطہ مہم کہہ لیں، وہ ان کی جاری ہے۔ ادھر سے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ وہ اپنا معاملات کو آگے بڑھانا شروع کر دیے ہیں۔ ان کے بھی انتخابی جلسوں کا شیڈول وہ تیار کیا جا رہا ہے، وہ چاروں صوبوں میں خود جائیں گے۔ مریم نواز صاحبہ الگ سے خطاب کیا کریں گے، نواز شریف صاحب الگ سے خطاب کیا کریں گے، اسی طرح سے شہباز شریف صاحب الگ سے خطاب کیا کریں گے، اور حمزہ شہباز شریف صاحب الگ سے خطاب، مطلب کہ وہ ایسا ایک طریقہ کار اپنائیں گے کہ تاکہ کام کو وہ ڈیوائیڈ کر لیا جائے۔ ڈیوائیڈ سے مراد ہے کہ کس محاذ پہ نواز شریف صاحب جائیں گے، کس محاذ پہ شہباز شریف صاحب جائیں گے، کہاں پہ مریم نواز صاحبہ جائیں گی اور کہاں پہ حمزہ شہباز شریف صاحب جائیں گے۔ اسی طرح سے ہم آپ کو یہ بھی بتانا جا رہے ہیں کہ آج چونکہ ہفتہ ہے، آج چونکہ اتوار ہے، کل پیر کو ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ بھی بلاول ہاؤس لاہور آ رہے ہیں، اور ان کی پارٹی میں بھی کچھ جو شمولیتیں ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں۔ مطلب کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ چونکہ الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے تو کچھ لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جی جیسے ہمیں جو بتایا اس وقت جو نظر آ رہا ہے، ناظرین الیکشن کا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک ویو ہوتی ہے، ایک فضا ہوتی ہے۔ اس وقت جیسے میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں اور جیسا ان کو واپسی پر پروٹوکول ملا ہے اور اب تک جو مل رہا ہے، اور جیسے ان کی کیسز میں ان کی وہ ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، کبھی حفاظتی ضمانتیں اور کبھی کچھ، اس سے جو سیاسی فضا وہ تو یہی بتا رہی ہے کہ جو اقتدار کی جو اس وقت جو آپ کہہ لیں کہ جو فضا کہہ لیں، ماحول وہ نواز شریف صاحب کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ایک ہاٹ کیک ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس وقت ان کی طرف وہ ٹکٹیں لینے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس میں بھی کوئی شک نہیں، چونکہ دیکھیں ہر جماعت کے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے جو نظریات ہیں، جو ان کے جو اپنے بندے ہیں، جتنی مرضی نئی جماعتیں بن جائیں، پرانی ہوں، وہ ان کے بھی بندے ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں میدان میں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک اپنا نظریہ ہے، ان کی بھی جماعت آ رہی ہے میدان میں۔ پیپلز پارٹی کا ایک اپنا نظریہ، ایک اپنا فلسفہ ہے، وہ بھی آ رہے ہیں میدان میں۔ اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم پاکستان، جو کہ آپ کو پتہ ہے مہاجرین کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں، ان کا ایک نظریہ، ایک اپنا فلسفہ ہے، ان کے ایک اپنے لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ان کی کارنر میٹنگوں کا سلسلہ کراچی، حیدرآباد میں جاری ہے اور روزانہ کی بنیادوں پہ جاری ہے۔ اسی طرح سے استحکام پاکستان پارٹی کے جو سربراہ ہیں جہانگیر ترین صاحب، عبدالعلیم خان صاحب، ان کے بھی جلسے جلوس جاری ہیں۔
اور استحکام پاکستان پارٹی والے تو اپنے فلاحی کام بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس طرف مائل کیا جائے۔ اور اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ استحکام پاکستان پارٹی نے کہا ہے کہ جی موٹر سائیکل والوں کو مفت پٹرول دیا جائے گا، انہوں نے اپنے منشور کا اعلان کیا ہے، کسانوں کو جو ہے وہ ٹریکٹرز دیے جائیں گے، جو ہے وہ ٹیوب ویل میں سبسڈی دی جائے گی، کیا کیا دیا جائے گا۔ وہ ظاہر ہے ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے ووٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے منشور لے کے آتی ہے۔ بہرحال ان کا منشور جو ہے وہ اس وقت اٹریکٹیو ہے، کیونکہ موٹر سائیکل اس وقت آپ کو یاد ہے کہ سب سے زیادہ قیمت پٹرول کی ہے، تو وہ جو موٹر سائیکل والا طبقہ ہے وہ تو اس میں کوئی شک شبہ رہا ہی نہیں کہ وہ غریب طبقہ ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو جو ہے مفت پٹرول دیا جائے گا۔ اسی طرح سے انہوں نے بجلی کے بارے میں کہا، کیونکہ بجلی مہنگی، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی اتنے یونٹ جو ہے وہ آپ کو مفت بجلی دی جائے گی۔ ظاہر ہے وہ اپنی اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے نواز شریف صاحب نے بھی اپنے جو سینئر ہیں عرفان صدیقی صاحب، ان کو لگا دیا کہ وہ منشور کی تیاری کریں۔ ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ اپنے انتخابی جلسوں میں اب تک وہ چونکہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، وہ اپنی ان تینوں وزارت عظمیٰ کی جو کارکردگی ہے نا وہ کھول کر عوام کے سامنے رکھیں گے کہ جب پہلی مرتبہ بنے تھے تو انہوں نے کیا کیا، دوسری مرتبہ بنے تھے تو انہوں نے کیا کیا، تیسری مرتبہ بنے تھے تو انہوں نے کیا کیا۔ وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک تقابلی جائزہ ٹائپ جو ہے نا، جب وہ اپنے انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے تو وہ لے کے آئیں گے اور وہ بتائیں گے کہ جب وہ پہلے وزیر اعظم تھے تو تب پٹرول کی قیمت کیا تھی، بجلی کی قیمت کیا تھی، چینی کی قیمت کیا تھی، آٹے کی قیمت کیا تھی، دال کی قیمت کیا تھی۔ وہ کہہ لیں کہ ان کے ایک وائٹ پیپر ٹائپ کی جو چیزیں ہیں نا ان کی پارٹی جو ہے وہ بنا رہی ہے۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی کو چونکہ سندھ میں موقع ملا ہے، انہوں نے بھی تھر میں کیا کیا، انہوں نے بھی ایک ڈائلسس سینٹر جو ہے بنایا جہاں پہ پورے پاکستان کے لوگ جو ہے وہ جا کے علاج کروانے، وہ بھی اپنا ایک وائٹ پیپر ٹائپ لے کے آ رہے ہیں کہ ہمیں جہاں پہ موقع ملا ہم تو وہیں کر سکتے تھے نا۔ تو ناظرین اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ پڑتے ہیں، منشور کی بنیاد پر ووٹ پڑتے ہیں، پسند ناپسند کی بنیاد پر ووٹ پڑتے ہیں، یا سیاسی کرزمے کی بنیاد پر ووٹ پڑتے ہیں۔ سیاسی کرزمے سے مراد ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی اپنی شخصیت ہے، بلاول صاحب کہتے ہیں میری اپنی شخصیت ہے، ظاہر ہے ان کی والدہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیڈر تھی، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی ایک اپنی شخصیت ہے۔ اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ساتھ وہ ایک مذہبی جو ہے وہ طبقے کو لیڈ کرتے ہیں، ان کی بھی ایک شخصیت ہے۔ جماعت اسلامی کے سربراہ جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک سب سے پہلے اگر عوام کے حقوق کی آواز بلند کسی نے کی تھی تو وہ جماعت اسلامی تھی، جو تسلسل کے ساتھ عوامی حقوق کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی کر رہی ہے۔ مطلب کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی 3.5 سال تو وہ تب بھی عوامی ایشوز پر چل رہے تھے، اس کے بعد 16 ماہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ملے تو وہ تب بھی جو ہے وہ انہوں نے کبھی لانگ مارچ، کبھی ٹرین مارچ، تو کبھی کچھ، مطلب کہ وہ جس طریقے سے بھی پبلک کی آواز کو حکام بالا تک پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچانے کی کوشش کی، تو مجھے امید ہے کہ لوگ ان کو بھی پسند کریں گے۔ ناظرین اب بھی اگر یہ کہا جائے کہ کس جماعت کے ساتھ انتخابی اتحاد ہوگا یہ قبل از وقت ہے، لیکن اندرون خانہ ان جماعتوں کے جو سرکردہ لوگ ہیں نا وہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اور جہاں پر جس جماعت کا بندہ دوسرے یا تیسرے نمبر پر آیا تھا، اب ان کی یہ کوشش ہے کہ جس جماعت کا رنر اپ بندہ آیا تھا اسی کو جو ہے متفقہ کینڈیڈیٹ بنا دیا جائے تاکہ جو ہے نا ایک اکثریت جو ہے وہ حاصل کر لی جائے۔ بہرحال اب اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔